کلاس روم سے باہر جاتے ہی عقیل برس پڑا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جانتے بھی ہو اس حرکت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ معاویہ نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ عقیل نے بات آگے بڑھائی۔ پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، غلط نیت سے اس کی جانب قدم بڑھانے والے تم ہو اور اچھی طرح جانتے ہو اس نے جان بوجھ کر اپنی مفلسی نہیں چھپائی تھی۔ اب ناکردہ جرم کی پاداش میں ایک مفلس مسکین لڑکی کو کتنے عرصے تمہارے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرو معاویہ، تم بہت زیادتی کر چکے ہو۔ معاویہ خاموش رہا۔ عقیل کی نصیحتوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ وہ بے تکان بولتا رہا اور معاویہ سر جھکائے سنتا رہا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ عقیل کی کڑوی کسیلی باتوں پر وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا، ورنہ عقیل کی باتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا اور ہر لحاظ سے عقیل پر فائق تھا۔ شکل و صورت، ذہانت اور عقل مندی، مال و دولت، پڑھائی اور کھیل کود، بحث و مباحثہ، کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جس میں عقیل برتر تو کیا اس کے برابر بھی ہوتا۔ کوئی بھی صلاحیت ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں وہ معاویہ پر فوقیت کا دعویٰ کر سکتا، لیکن آج غیر متوقع طور پر معاویہ کی بولتی بند تھی اور وہ خاموشی عقیل کو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ سمجھاتے، نصیحتیں جھاڑتے، وہ کیاریوں کے بیچ سبزہ زار پر لے آیا تھا اسے۔ مسلسل خاموش پا کر عقیل شاکی ہوا۔ کیا میری بکواس اتنی غیر اہم ہے کہ جواب دینے کی زحمت ہی نہ کی جائے؟ معاویہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عقیل کو جھیل سی گہری نیلی آنکھوں میں عجیب ویرانی اور وحشت نظر آئی تھی۔ وہ اسے دماغی طور پر غیر حاضر لگ رہا تھا، یوں جیسے کوئی قیمتی چیز گم کیے بیٹھا ہو، کسی قریبی کا سوگ منا رہا ہو، کیسے کسی بڑے نقصان کی اطلاع بھی پائی ہو، بڑی بازی برے طریقے سے ہارا ہو یا کسی غیر متوقع انکشاف سے واسطہ پڑا ہو۔ غلطی ہو گئی یار۔ اس کا چار لفظی اقرار عقیل کو شدر کر گیا تھا۔ نہ وہ چہرہ معاویہ کا تھا، نہ الفاظ اور نہ انداز۔ خیر تو ہے؟ عقیل تشویش ظاہر کیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ معاویہ نے محتاط انداز میں گہرا سانس کھینچا، یوں جیسے ذرا سی بے احتیاطی سے گھاؤ میں درد اٹھنے کا اندیشہ ہو۔ لمحہ بھر ٹھہر کر وہ غائب دماغی سے بولا، فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی نصیحتیں کر بیٹھا ہوں۔ عقیل نے کچھ دیر پہلے کہے ہوئے الفاظ پر خفت ظاہر کی۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے بے رحمانہ انکشاف کیا۔ ایک لمحہ کو عقیل کو محسوس ہوا جیسے معاویہ نے اس کے چہرے پر زور کا تھپڑ رسید کیا ہو۔ گویا اتنی دیر سے جو قیمتی نصیحتیں وہ اگل رہا تھا اس کی اہمیت پاسورڈ کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس کی یہ خوش فہمی بھی ہوا بن کر اڑ گئی تھی کہ معاویہ کا غلطی تسلیم کرنا اس کی وجہ سے تھا۔ یہ صدمہ سہنے میں چند پل لگے تھے۔ اس دوران معاویہ بے دہانی سے دائیں بائیں گھومتا رہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ عقیل کے پاس کہنے کو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے بھی، اس نے دھیمے لہجے میں اقرار کیا۔ چھٹی کر لو۔ عقیل نے مشورہ دیا، شاید کل ملیں۔ معاویہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور عقیل سے الوداعی مصافحہ کیے بغیر پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ عقیل عجیب سی نظروں سے اس کو گھورتا رہا۔ اگلے پیریڈ میں غزالہ اور معاویہ دونوں غائب تھے۔ پروفیسر باسط تک بھی اس واقعے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سبق کی ابتدا سے پہلے ہی انہوں نے سرسری انداز میں ہنگامے کے پس پردہ وجہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ سر، مس غزالہ کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ شمیمہ نے معاملے پر مٹی ڈالی۔ بہرحال یونیورسٹی کے طلبہ کو تہذیب کا دائرہ چھوڑنا زیب نہیں دیتا۔ نہ جانے وہ تنبیہ اسے تھی یا غزالہ وغیرہ کو اس بارے سوچنے کی زحمت شمیمہ نے نہیں کی تھی۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ بسمہ کو کہہ رہی تھی، بابا جان کے سامنے اس واقعے کا ذکر پھولے سے بھی نہ کرنا۔ وہ اطمینان سے بولی، پھولے سے کیا، میں بڑی یاد سے سارا واقعہ دہراؤں گی، بلکہ انہیں مشورہ دوں گی کہ اپنے سیٹھ صاحب سے بات کر کے معاویہ کے خلاف پولیس میں پرچہ کٹوائیں۔ پکی پکی خفا ہو جاؤں گی، شمیمہ نے سنجیدہ لہجے میں دھمکی دی۔ بسمہ ہنسی، تمہاری خفگی سے ڈرتا کون ہے؟ پراٹھا لانا بند کر دوں گی۔ شمیمہ نے مزاحیہ فکرہ بھی سنجیدگی سے ادا کیا تھا۔ بسمہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، تمہاری کسی دھونس میں نہ آتی، مگر تم اتنی کمینی نکلو گی یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ کار تک پہنچ گئی تھی۔ شمیمہ نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بسمہ کے اسٹاپ تک شمیمہ باپ اور بسمہ کی گفتگو میں دخیل نہیں ہوئی تھی۔ بسمہ کے اترنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
شمرانی مسلسل خاموش ہے۔ آپ دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ کہنے کی حد تک ہی سچ تھا، ورنہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس لڑکے نے پھر تو تنگ نہیں کیا تھا۔ بابا جان، شاعر کہتا ہے، عرفی تو من دل زیغ غیر رقیبہ، آواز سگا کمنا کند رزق گدارا۔ اے درویش، مخالفین کا شور اور غوغا تمہیں اندیشے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کتوں کا بھونکنا فقیر کا رزق کم نہیں کر سکتا۔ مطلب تنگ کر رہا ہے۔ یوسف سنجیدہ ہو گئے تھے۔ بابا جانی، جب محسوس کروں گی کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو آپ کو مطلع کرنے میں غفلت نہیں برتوں گی۔ اس نے فلسفیانہ انداز اپنا کر آج کے واقعے پر پردہ ڈالنا چاہا۔ اپنا مقدمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اسے والد صاحب کے گوش گزار کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ مسئلے کی شروعات کے ساتھ اس کا سد باق کرنا عقل مندی کہلاتا ہے۔ یوسف مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آپ کی شمو اگر ڈرپوک ہے بھی تو بسمہ اس کی حفاظت کو موجود ہے بابا جانی۔ اس نے زبردستی کا کہکہ بلند کیا۔ مجھے تسلی کی بجائے اصل بات جاننے میں دلچسپی ہے۔ وہ والد تھا اور بیٹی کا مصنوعی کہکہ اسے ورغلا نہیں سکتا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آج ایک لڑکی سے جھگڑا ہو گیا تھا جو بسمہ کی وجہ سے رفع دفع ہو گیا۔ یقیناً بسمہ کو بھی چھپانے کی تاکید تم نے ہی کی ہوگی۔ یوسف شاکی ہوئے۔ جی، گویا اتنی بڑی ہو گئی کہ باپ سے باتیں چھپا سکو۔ یوسف نے واضح انداز میں گلہ کیا تھا۔ آپ کی پریشانی کا خوف تھا بابا جان۔ وہ ہکلا گئی تھی، تبھی کہا، اب بڑی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ سوچ سمجھ کر کیے ہوئے فعل کو غلطی سے منسوب نہیں کرتے۔ یوسف کے لہجے میں اب تک ناراضگی شامل تھی۔ بات جانے انجانے کی نہیں، غلطی تسلیم کرنے کی ہوتی ہے۔ جب مان لیا میری سوچ غلط تھی تو آپ سزا دیں یا معاف کر دیں، ناراض تو نہ ہونا۔ برہان سے ہوئی، ناراض ہونا سزا ہی ہوتی ہے۔ یوسف شفقت سے ہنسا۔ باپ کو مسکراتا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھ سے اتنی سخت سزا برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے کھسک کر باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ روزانہ وہ 10 بجے تک کھانا کھا کر کلب نکل جاتا تھا، لیکن اس دن نہ تو اسے کھانا یاد تھا، نہ کلب جانا، اور نہ وہ سونے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ رہ رہ کر شمائمہ کا لال بھوکا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو معاویہ، صرف نفرت کے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ معافی مانگی کس نے ہے؟ اس نے حقارت سے سوچا، مگر دل عجیب قسم کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شمائمہ اتنی خوبصورت ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بے سکونی کی وجہ توہین کو گردانتا رہا۔ اس نے شمائمہ کو بدصورت سمجھا تھا، اسے قابل استحضاء جانا تھا اور تبھی اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن وہ ایسی ہوگی یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ شمائمہ کے بارے اس کے لگائے ہوئے دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ امیر زادی نہیں، ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ بدصورت نہیں، مجسمے خوبصورت تھی۔ وہ اس کی ویڈیو نکال کر دیکھنے لگا۔ اس نے برہم ہو کر سر سے دوپٹہ اتارا تھا اور سیاہ گھنے بال ساون کی گھٹا کی طرح بکھر گئے تھے۔ اتنے لمبے بال اس نے صرف شیمپو کے اشتہارات میں ہی دیکھے تھے۔ اگر ماہ تمام کی طرح تابدار چہرہ اجالے کا سبب نہ بنا ہوتا تو کلاس روم کی فضا میں تاریکی غالب آ جاتی۔ کشادہ جبین کی تیوریوں نے دیکھنے والے کو روب میں لے لیا تھا۔ باریک گلابی ہونٹوں کی کپکپاہٹ اس کے غصے اور صدمے کا مظہر تھی، تو سیاہ پھیلی آنکھوں میں نمی دکھ کے اظہار کی انتہا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کے چہرے پر ظاہر ہوتی کیفیات کو اس شدت سے محسوس کیا تھا۔ کلاس روم میں جو کچھ ہوا تھا وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ رات کے اس لمحے بھی اس پر اپنی حالت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی اسے شمائمہ سے نفرت محسوس ہوتی اور کبھی ہمدردی ہونے لگتی۔ کبھی اس سے بدلہ لینے کے منصوبے سوچنے لگتا اور کبھی معاف کر دینے میں بھلائی محسوس کرتا۔ کبھی وہ مجسم حسن و معصومیت نظر آتی اور کبھی حقیر اور گھٹیا۔ صبح تک وہ متضاد خیالات میں کھویا اپنے رد عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ تب تک وہ شمائمہ کی ویڈیو کو 20 بار دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیوں بار بار بے اختیار ہو کر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں 5 کا ہنسا عبور کر چکی تھیں۔
جب انکشاف ہوا کہ اس کی آنکھیں شمائمہ کی شکل دیکھ کر سیر نہیں ہو رہیں، وہ درجنوں لڑکیوں سے تعلقات رکھ چکا تھا جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ تعلق کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں نگاہوں سے گزر چکی تھیں، لیکن آج تک اسے شمائمہ جیسی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ دعویٰ کرنا کہ شمائمہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتی یقیناً باطل تھا، لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ اسے شمائمہ کی طرح کوئی بھی پیاری نہیں لگی تھی۔ اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ مجھے ایک لڑکی اچھی لگ رہی ہے جسے کل تک میں نفرت کا حقدار سمجھتا تھا۔ اس نے دل کو سخت الفاظ میں لتاڑا، مگر اتنی آسانی سے مان جایا کرے تو اسے دل کون کہے؟ وہ ہمیشہ دماغ کی مان کر چلا تھا، اور دماغ کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ آج پہلی بار دل نے دماغ کے خلاف محاذ کھولنے کو قدم بڑھائے تھے، اور دل دلائل کے میدان میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ بھی خود کو تنبیہ کر رہا تھا، شمائمہ کی طرف قدم بڑھانے کو اپنی توہین اور تحقیر سمجھ رہا تھا۔ اس کی اور اس کے والد کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد دوبارہ تعلقات بحال کرنا اسے دھوکنا چاٹنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ شمائمہ سے دوری میں اسے بہتری نظر آ رہی تھی، کیونکہ ایک مفلس لڑکی کی محبت نہ صرف اسے معاشی لحاظ سے تباہ کر دیتی، بلکہ جن کے سامنے اس نے شمائمہ کی تذلیل کی تھی انہیں بھی ہنسنے کا موقع مل جاتا۔ سب سے بڑھ کر شمائمہ اور بسمہ کا سامنا کرنا اسے کا ریتاٹ نظر آ رہا تھا۔ گو اتنا تو اسے یقین تھا کہ اگر وہ شمائمہ کی طرف قدم بڑھاتا تو وہ خوش آمدید کہنے میں دیر نہ کرتی، لیکن یہ قدم بڑھانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ عورت ذات کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا۔ اس کی سرشت ایسی تھی کہ عورت کو حقیر اور بے توقیر سمجھتا تھا۔ دنیا میں اگر وہ کسی عورت کو قابل عزت اور معتبر سمجھتا تھا تو وہ اس کی ماں اور بہن تھی۔ ان دو کے علاوہ وہ کسی کو قابل احترام نہیں جانتا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا۔ رت جگہ کی وجہ سے دن چڑھے اسے نیند آ گئی تھی۔ پتہ ہے شاعر کہتا ہے، تعلق توڑ دینے سے، کسی کو چھوڑ دینے سے رفاقت ٹر نہیں سکتی، محبت مر نہیں سکتی۔ شمائمہ کے والد کو رخصت کرتے ہی بسمہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ شمائمہ بے پرواہی سے بولی، مگر میں کہتی ہوں اگر موسم حقارت کا، تکبر کا، بڑائی کا یوں ہی قائم رہے، خناس بندے میں خدائی کا، تعلق توڑنے کا حوصلہ یہ کر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ بسمہ ہنسی، مجھے تو منہ توڑ جواب دیتی ہو اور دوسروں کے سامنے منہ میں گھونگیاں ڈال لیتی ہو۔ وہ صاف کوئی سے بولی، کیونکہ جانتی ہوں تمہیں پیاری لگتی ہوں اور تم ہر بات برداشت کر لو گی۔ تو کیا میں تمہیں پیاری نہیں لگتی؟ بسمہ نے منہ پسورا، جو مجھے حد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں انہی سے تو بے تکلف ہوتی ہوں۔ شمائمہ سنجیدہ ہو گئی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اسے سنجیدہ پا کر بسمہ نے تسلی دی۔ پیریڈ شروع ہونے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ پسندیدہ گوشے کا رخ کر سکتیں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی نظر معاویہ کی نشست کی جانب اٹھ گئی تھی۔ نشست کو خالی پا کر اسے اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ خوبصورت اور بھولا بھرا نظر آنے والا کم ظرف اب بسمہ کو ایک آنکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ غزالہ البتہ اپنی نشست پر بیٹھی تھی، لیکن انہیں دیکھتے ہی سر جھکا کر کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ بسمہ کو اس کے چہرے پر ندامت واضح نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کی آمد تک وہ گپ شپ کرتی رہیں۔ سبق شروع ہوتے ہی دونوں پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ آج اسے شمائمہ کافی پر اعتماد اور بے پرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دل جمعی سے لکھائی کرتے دیکھ کر بسمہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھیں۔ گھاس پر بیٹھنے کے بجائے شمائمہ نے سنگی بیچ پر نشست سنبھال لی تھی۔ آج کچھ نیا محسوس کیا ہے تم نے؟ بسمہ نے گھاس پر بیٹھنا پسند کیا تھا۔ کیا نیا؟ شمائمہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بسمہ ہنسی، آج لڑکے تمہیں کچھ زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ بسمہ بپڑ کر بولی، دوبارہ اس موضوع پر بات کی تو سر پھاڑ دوں گی۔ بسمہ اس کا پرس چھپٹتے ہوئے بولی، تمہاری صرف ایک ہی دھمکی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے لنچ کو ہاتھ لگایا تو وی سی کو شکایت لگانے میں دیر نہیں کروں گی۔ شمائمہ پرس واپس لینے کو بینچ سے اتر کر گھاس پر آن بیٹھی تھی۔ اگر زہرانے سے مراد لنچ والا پراٹھا ہے تو تم شوق سے شکایت کرنے جا سکتی ہو۔ بسمہ نے بے پرواہی سے لنچ باکس کھولا اور پراٹھے کو چڑھ گئی۔
بغیر اجازت کسی کی چیز کھانے سے پیٹ میں درد پڑتا ہے۔ بسما نے کندھے اچکائے۔ پیٹ کے درد سے نہیں مروں گی، لیکن بھوکے پیٹ کچھ ہونا بھی ممکن ہے۔ شمائمہ کسیانی مسکراہٹ سے بولی، بے شرم! جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ بسما باتوں میں مار نہیں کھا سکتی تھی۔ میرا پراٹھا تو ادھر کرو۔ اسے بڑے بڑے نوالے لیتے دیکھ کر شمائمہ کو اپنے پراٹھے کی فکر ہوئی۔ بسما نے انکار میں سر ہلایا۔ کل کے لنچ کی قضا بھی تو کروں گی۔ یہ نہ ہو لنچ پکا پکا فوت ہو جائے۔ شمائمہ نے دانت پیسے۔ دھمکی دینا ضروری ہوتا ہے، ویسے نہیں مانگا جا سکتا، خفگی سے کہتے ہوئے بسما نے آخری نوالا منہ میں ٹھوستے ہوئے لنچ باکس شمائمہ کی طرف بڑھا دیا۔ شمائمہ سمٹ کی پختہ روش کی طرف پیٹھ موڑ کر اپنے حصے کا رزق کھانے لگی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ بسما کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر بھی وہ کافی دیر بستر سے نہیں نکلا تھا۔ آخر ماں کی آمد پر اسے بستر چھوڑنا پڑا۔ بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا اور اب تک لیٹے ہو، یونیورسٹی بھی نہیں گئے؟ عالیہ نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی ظاہر کی۔ ٹھیک ہوں مما۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ناشتہ کرو گے یا کھانا لگواؤں؟ ناشتے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ کھانا کھا کر اس کا ارادہ آوارہ گردی کو نکلنے کا تھا، لیکن نہ جا سکا۔ کوئی کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ماں کی دلجوئی کو اس سے تھوڑی گپ شپ کر کے وہ دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ ٹی وی لگا کر دل بہلانے کی کوشش کی، مگر کوئی پروگرام توجہ حاصل نہ کر سکا۔ ٹی وی بند کر کے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پسندیدہ گیتوں غزلوں میں بھی دل نہ لگا تو انٹرنیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ وہ تفریح کے حصول کا وسیع میدان تھا، مگر وہاں بھی اطمینان میسر نہ ہوا۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ اس کے دماغی انتشار کو کم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ خبیث محلول کی طرف متوجہ ہوا۔ پینے پلانے کا شغل عموماً وہ کلب ہی میں کیا کرتا تھا، لیکن گھر میں بھی اسے ممانعت نہیں تھی۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ایسوں کے ہاں شراب نوشی اور کافی چائے پینا ایک جیسی ہی حیثیت رکھتے تھے۔ البتہ صدیقی صاحب نے عرصہ ہوا چھوڑی ہوئی تھی، لیکن اسے منع نہیں کرتا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ میں وہ وسکی کی 2 بوتلیں خالی کر گیا تھا۔ ایک ساتھ اتنی زیادہ شراب زندگی میں پہلی بار معدے میں انڈیلی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آخر وہ سو گیا تھا۔ آنکھ کھلنے پر گھڑی کی سوئیاں 8 کا ہنسا عبور کرتی نظر آئیں۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ غسل خانے میں جا کر وہ تازہ دم ہوا اور لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل آیا۔ رخ کلب کی عمارت کی طرف تھا۔ اس کی نگاہیں کسی اکیلی لڑکی کی متلاشی ہوئیں۔ ایک لڑکی کو بھلانے کو اسے دوسری لڑکی کی مدد درکار تھی۔ عجیب فطرت کا مالک تھا۔ ایک لڑکی سے توہین کا بدلہ لینے کو دوسری لڑکی کی خطک پر اتر آیا تھا۔ کسی ایک لڑکی کی پارسائی کا زوم وہ دوسری لڑکی کی تذلیل کر کے توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے تئیں ہر لڑکی صنف نازک ہی کی نمائندہ تھی۔ اس کے قدم ایک لمحے کو دروازے پر ٹھہرے، تبھی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ تیر کی طرح اس کی جانب بڑھی۔ قریب آتے ہی وہ وارفتگی سے بولی، اوہ میرے جن جانی، کیسی ہو بیبی؟ معاویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کھلے ڈلے انداز میں بولی، تمہیں دیکھ لیا اب بہتر ہوں، چلو پھر۔ اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے معاویہ نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ تاش نہیں کھیلو گے؟ بادشاہ کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، آج صرف تمہیں تنگ کروں گا۔ تم سے تنگ کوئی گوار ہی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے بے حیائی سے دانت نکالے۔ وہ گوار ہی تو ہے، احمق، بے وقوف اور گھٹیا لڑکی۔ ایسی لڑکیاں منہ لگانے کے قابل تو نہیں ہوتی۔ سوچوں میں شمائمہ در آئی تھی۔ اے، کن خیالوں میں گم ہو گئے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ معاویہ سے چمٹی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک گھٹیا لڑکی یاد آ گئی تھی۔ نفرت سے ہونٹ سکوڑے وہ بادشاہ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کھیپ میں تو ممکن نہیں، مجھے تیاری کے لیے کم از کم 1 ماہ چاہیے۔ سیٹھ اعظم نے یوں نفی میں سر ہلایا گویا مخالف کو نظر آ رہا ہو۔ سیٹھ صاحب، 1 ماہ تو بہت طویل عرصہ ہے، کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ آپ کا پرانا گاہک ہوں۔ مخالف کے لہجے میں مایوسی کے ساتھ شکوہ در آیا تھا۔ وہ طویل سانس لیتے ہوئے بولا، اقبال بھائی، آپ 2 ہفتے اور کم کر لیں، اور یہ آخری پیشکش ہے۔ اس سے پہلے مال بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ میں دمام کے مطالبے مؤخر کر کے آپ کی مانگ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شکریہ سیٹھ صاحب۔
آپ سے یہی امید تھی، اقبال کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر سیٹھ اعظم نے کافی کا مگ اٹھایا۔ چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہی مگ واپس رکھتے ہوئے اس نے ملازمہ بلانے کو گھنٹی بجائی اور ایک فائل اٹھا کر ورک گردانی کرنے لگا۔ جی صاحب۔ 2-3 لمحوں بعد ادھیڑ عمر خادمہ نمودار ہوئی۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اسے بغیر دیکھے وہ دھیرے سے بولا۔ ملازمہ کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ موبائل فون بجا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا، انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ بٹن دبا کر وہ کال منقطع کی اور فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ اس کے 2-3 بار گھنٹی منقطع کرنے کے باوجود کال کرنے والے نے ہمت نہ ہاری، مجبوراً اسے کال وصول کرنا پڑی۔ السلام علیکم، یہ اعظم صاحب کا نمبر ہے؟ موبائل فون کان سے لگاتے ہی سماعتوں میں ایک دلکش نسوانی آواز گونجی۔ وہ قدرے حیرانی سے مستفسر ہوا، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ نہیں، بولنے والی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ میں بھی نام کی حد تک آپ سے واقف ہوں، البتہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی محسنہ کے طور پر ضرور یاد رکھیں گے۔ بولے، لہجے میں اشتیاق در آیا تھا۔ بازار کے بارے ضروری اطلاع دینا تھی۔ سیٹھ اعظم کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ بوڑھے خاوند کو نوجوان بیوی کے بارے میں ملنے والی گمنام اطلاع پریشانی کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ تھوک نکلتے ہوئے بمشکل ہونٹوں سے برآمد ہوا، سن رہا ہوں۔ ڈرامائی انداز میں پوچھا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ بازگاہ اس وقت کہاں ہے؟ گھر سے تو کلب جانے کو نکلی تھی۔ سیٹھ اعظم کے لہجے میں اندیشے در آئے تھے۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے؟ انجان لڑکی نے ایک دم اس کے اندیشوں کو حقیقت کا روپ دیا۔ کیا وہ کلب نہیں؟ سیٹھ اعظم نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہیں پر ہے، لیکن ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند، اور اتنا اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا کہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے۔ آپ نے نام نہیں بتایا۔ سیٹھ اعظم لہجے میں شامل تپش کو نہیں چھپا سکا تھا۔ میرا نام جاننا ضروری نہیں، البتہ بازگاہ کے ساتھ کمرے میں موجود نوجوان کا نام معاویہ علی صدیقی ہے، اور دونوں پہلی بار اکٹھے نہیں ہوئے۔ نامعلوم نمبر سے آئی ہوئی اطلاع عموماً جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ سیٹھ اعظم کے لہجے میں اعتماد کا فقدان تھا۔ وہ دونوں کمرے سے اس وقت باہر آئیں گی جب بازگاہ نے گھر جانا ہوگا، اور اتنا تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ گھر کس وقت آتی ہے۔ آپ کے پاس تحقیق کو 3-4 گھنٹے پڑے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اگر یہ اطلاع جھوٹ ہوئی، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی بجائے آپ کلب جا کر تحقیق کریں، اور احتیاط سے جانا۔ کلب میں وہی غیر متعلق شخص داخل ہو سکتا ہے جو کلب کے مستقل ممبر کے ساتھ ہو۔ دوسرا، اگر آپ نے استقبالیے پر جا کر پوچھ گچھ یا تحقیق کرنے کی کوشش کی تو کلب کی انتظامیہ فوراً ہی معاملے کو سنبھال لے گی، اور آپ کی بیوی کو بے گناہ ثابت کرنا انہیں دشوار نہیں ہوگا۔ وہ ناگواری سے بولا، میں کلب کے دروازے پر جا کر کسی ایسے شناسہ کا کتنی دیر تک انتظار کروں گا جو کلب کا ممبر بھی ہو، اور پھر کلب میں داخل ہو کر میں کس جادو کے تحت فوراً بازگاہ اور اس کے آشنا پر پہنچ پاؤں گا؟ وہ دوسری منزل کمرہ نمبر 25 میں موجود ہیں۔ باقی آپ محافظوں کو کلب کی ممبرشپ حاصل کرنے کا جھانسا دے کر داخل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن یوں میں ظاہر ہو جاؤں گی اور کلب کی ممبرشپ چھن جانے کے ساتھ کلب کی انتظامیہ مجھ پر ہٹ جانے کا کیس بھی دائر کر سکتی ہے، کیونکہ ممبرشپ میں رازداری برتنے کی شرائط بڑی وضاحت سے درج کی گئی ہیں۔ وہ لمحے بھر سانس لینے کو رکی، اور پھر اس کی ہدایات جاری رہیں۔ اپنے ہمراہ کسی عورت کو لا سکو تو آسانی رہے گی، اور دوسری منزل کا رخ کرتے وقت کوئی آپ پر شک بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ دوسری منزل پر تمام کمرے شب باشی کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ کوشش کے باوجود وہ لہجے میں شامل طنز پر پردہ نہیں ڈال سکا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، کسی کے سامنے بھی نامعلوم کال کا ذکر نہ کرنا۔ میں چوری کے کنیکشن سے کال کر رہی ہوں، اس لیے نمبر کے ذریعے مجھے کھوجا نہیں جا سکتا۔ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، اتنی رازداری کی وجہ؟ کلب کے انتظامیہ میں بہت طاقتور لوگ شامل ہیں، آپ کی ذرا سی بے احتیاطی مجھے مشکلوں میں ڈال سکتی ہے۔ باقی آپ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو میں اچھا ہی کر رہی ہوں۔ نامعلوم لڑکی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سیٹھ اعظم اچھل کر کھڑا ہوا۔ ملازمہ گرم کافی رکھ گئی تھی۔
لیکن اس کے پاس نہ تو کافی پینے کا وقت تھا اور نہ اس کا دل کر رہا تھا۔ کیسا ہے؟ گفتگو کے اختتام پر گہرے سانولے رنگ کی لڑکی دوست کو مخاطب ہوئی۔ اس کی پھیکی صورت دلکش آواز کے برعکس تھی۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، شاباش شانزے، دیکھتا ہوں سالی کیسے ہاتھ نہیں آتی۔ پھٹی ہوئی جینس پہننے والا نوجوان شکل و صورت سے بگڑا رئی زیادہ نظر آ رہا تھا۔ گلے میں سونے کی چین، بائیں کان کی لو میں سنہری بالی جس میں سفید رنگ کا چھوٹا سا ہیرا جڑا تھا، لمبے بال پونی میں جکڑے تھے، دائیں کلائی میں کنگن اور دوسری میں مختلف رنگ کے ریسٹ بینڈ پہنے ہوئے تھے۔ اس کی مجموعی حیت کسی پاپ سٹار کی سی تھی۔ وہ جدید اور نوجوان نسل کی برتنے والی تمام آلائشوں سے مزین تھا۔ اگر شریفانہ حلیے میں ہوتا تو اچھا خاصا خوش شکل تھا۔ کیا میرے حصول کے بعد بھی کسی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ شانزے کے لہجے میں شکوہ در آیا تھا۔ نوجوان بناوٹی لہجے میں بولا، تم تو میری جان ہو اور بازا دشمن ہے۔ دشمن کو زیر کیا جاتا ہے، اس کی حد تک کی جاتی ہے، اسے سر جھکانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اسے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا جاتا، محبت تھوڑی کی جاتی ہے۔ دشمنی بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ اس نے تمہاری خواہش کا احترام نہیں کیا تھا۔ شانزے نے منہ بنایا۔ ہاں، نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی لڑکی میں اتنی جرأت کہ وہ شاہ زیب کو انکار کرے؟ باقی تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ایک شادی شدہ لڑکی کو میں پرپوز کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب، مجھے ماضی سے کچھ نہیں لینا، گلہ تو یہ ہے کہ تم نے اب بھی اس کے حصول کی تمنا دل سے نہیں نکالی۔ تھوڑی دیر تک اس کے غرور کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی نا۔ بس ہو گیا بدلہ پورا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بدلہ تو تب پورا ہوگا جب شاہ زیب اسے وہ منوائے گا جس سے وہ انکار کر چکی ہے۔ اگر وہ مستقل تمہیں چمٹ گئی۔ شانزے کے لہجے میں چھپے اندیشے بے بنیاد تھے۔ وہ معاویہ کی دیوانی ہے اور معاویہ علی صدیقی انتہا کا گھٹیا، کم ظرف اور بے غیرت شخص ہے۔ معصوم شکل کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتا ہے۔ جو لڑکی اس کی معاشی ضروریات پوری نہیں کر سکتی اسے چھوڑ کر نئی لڑکی کا رخ کر لیتا ہے۔ اور اب اگر بازا کو طلاق نہ ملی، شوہر کی طرف سے لمبی لمبی رقمیں ملنا ضرور بند ہو جائیں گی اور کسی مفلس لڑکی کو وہ منہ نہیں لگاتا۔ اس کے بعد شاہ زیب کے بدلہ لینے کا راستہ کھل جائے گا۔ میرا سوال کچھ اور تھا۔ شانزے کے لیے وہ مکالمے بے معنی تھے۔ ایسی لڑکیاں کسی بڈھے کو مستقل بنیادوں پر رجھا سکتی ہیں، شاہ زیب کو نہیں۔ شاہ زیب، میں تمہارے وجود میں سانچے داری برداشت نہیں کر سکتی۔ شانزے کے اندیشے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شانزے، وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے، لیکن تمہیں بھی یقین دلانا ہوگا کہ میری مشاغل میں رکاوٹ نہیں ڈالو گی۔ منظور ہے۔ فرتے مسرت سے مسکراتے ہوئے وہ شاہ زیب کی جانب کھسکی اور اس کے کندھے سے سر ٹیک دیا۔ کس کو تکلیف ہے؟ دستک کی آواز بازا کو سخت ناگوار گزری تھی۔ میڈم، معاویہ صاحب کو ایک ضروری اطلاع دینا ہے۔ نسوانی آواز نے بازا کا پارا مزید بلند کر دیا تھا۔ معاویہ دھیمی مسکراہٹ سے بولا، بیبی، چند سیکنڈ لگیں گے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وارفتگی سے بولی، آپ سے چند سیکنڈ کی دوری بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ کیا معلوم کوئی اہم اطلاع ہو؟ معاویہ نے اسے علیحدہ کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ منہ بناتے ہوئے کپڑے پہننے کا تکلف کیے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ البتہ ایک درمیانی حجم کا تولیہ لپیٹنے کی زحمت اس نے کر لی تھی۔ جی فرمائیں۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں دریافت کیا۔ دروازے پر کھڑی لڑکی کا چہرہ بالکل نیا تھا۔ اس کا لباس بھی کلب کی ملازماؤں جیسا نہیں تھا۔ فرمانا تو کچھ نہیں ہے، بس عرض کرنا تھی کہ آپ کب تک فارغ ہو جائیں گی؟ یہ جواب لڑکی کے بجائے کسی اور نے دیا تھا، اور جس نے دیا تھا اسے دیکھ کر بازا کا سارا نشہ ہرن اور مستی ہوا ہو گئی تھی۔ ہر مجرم کی طرح اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن شوہر چھاپا مار کر اس کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو جائے گا۔ اعظم، میں وہ بس… اس سے کوئی بات بھی نہیں بن رہی تھی۔ سیٹھ اعظم کا ہاتھ گھوما، زوردار تھپڑوں سے وہ کلہوں کے بل نیچے گر گئی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے معاویہ نے استہزائی لہجے میں کہا، بہت غصے میں ہو سیٹھ۔ تمام معاملہ اس کے لیے کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ بازا کی زندگی برباد ہوئی تھی تو یہ اس کا مسئلہ تھا،
یوں بھی اس کے لیے ہمیشہ سے قابل ترجیح اپنی ذات تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سیٹھ اعظم نے شعلہ برساتی نظروں سے معاویہ کو گھورا۔ میری غلطی؟ معاویہ نے استہزائی مسکراہٹ سے پوچھا۔ تمہاری بیوی کو زبردستی تو یہاں نہیں لایا، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیچاری اپنی فطرتی ضرورت کو پورا کرنے پر مجبور تھی، اس لیے غصہ تھوکو اور کسی مستند حکیم سے رابطہ کرو تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ کر سکے۔ اب جو مرضی آئے کرے۔ سیٹھ اعظم نے بادشاہ کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی، جو گھٹنوں میں سر دیے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، سوچوں میں انتشار پھیلا تھا اور وہ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اعظم مجھے معاف کر دیں، ایک موقع دے دیں۔ جو ہی سیٹھ اعظم جانے کے ارادے سے مڑا، بادشاہ ایک دم اس کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے غلیظ فحشا۔ سیٹھ اعظم نے ٹانگ چھٹک کر اسے دور پھینکنا چاہا، مگر وہ پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ صرف ایک موقع دے دو اعظم، میں بھی مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے بازو اس کے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ میں بھٹک گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، صرف ایک بار، اگر دوبارہ کروں تو میرا قتل آپ کو معاف ہے۔ پلیز اعظم، خدا کے لیے معافی دے دو، میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اس وقت بادشاہ کو اپنی حالت کا بھی ادراک نہیں تھا کہ اعظم کے گھٹنوں میں لپٹتے ہوئے تولیہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کرو پروین۔ سیٹھ اعظم نے راہداری میں قدموں کی آواز سن کر ساتھی لڑکی کو اشارہ کیا اور چٹک کر تولیہ بادشاہ کے بڑھنا جسم سے لپیٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کپڑے پہنو، تمہارے ساتھ گھر چل کر حساب کتاب کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مفاہمت کی وہ محسوس کرتے ہی بادشاہ کپڑوں کی طرف بھاگی۔ کپڑے پہنتے ہوئے وہ معاویہ کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس دوران دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، یہاں شور کی آواز آ رہی ہے۔ دستک دینے والوں کا تعلق یقیناً کلب کی انتظامیہ سے تھا۔ وہاں ہونے والے شور و غوغا کی خبر انتظامیہ تک پہنچتے دیر نہیں لگی تھی۔ بادشاہ کے کپڑے پہنتے ہی سیٹھ اعظم نے پروین کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ دروازے پر کالے سوٹوں میں ملبوس 3 سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے۔ خیریت، یہاں سے شور کی شکایت موصول ہوئی ہے، ایک محافظ نے مہذب انداز میں پوچھا۔ بالکل خیریت ہے، سیٹھ اعظم اطمینان سے بولا۔ جہاں دیدہ سیٹھ غصے پر قابو پا چکا تھا۔ سر، آپ کلب کے ممبر نہیں لگتے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی اہلکار کا لہجہ بظاہر مؤدب تھا۔ بیرونی دروازے پر آپ کلب کی ممبرشپ لینے کا بتا کر اندر داخل آئے تھے۔ معاویہ سگریٹ سلگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔ بے چارہ بوڑھا سیٹھ اپنی بیوی کی جاسوسی کرتا پھر رہا ہے۔ چلو، گہرا سانس لے کر غصے کو زائل کرتے ہوئے سیٹھ اعظم نے پروین کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے قدم بڑھاتے ہی بادشاہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بیبی، واپسی کا ارادہ ہو تو 1 بجے تک یہیں ملوں گا۔ معاویہ نے سیٹھ اعظم کو سلگانے کی کامیاب کوشش کی۔ سیٹھ اعظم نے مڑ کر قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ کو بھی بہت برا لگا تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ البتہ اس نے معاویہ کو ملامتی نظروں سے گھورا تھا اور معاویہ بے شرمی سے ایک آنکھ میچ کر ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ سر، سب خیریت ہے نا؟ سیٹھ اعظم اور دونوں لڑکیوں کے باہر جاتے ہی سیکیورٹی اہلکار نے معاویہ سے پوچھا۔ بالکل، بے پرواہی سے کہتے ہوئے معاویہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنے لیے جام بھرنے لگا۔ کلب کی عمارت سے باہر آتے ہی وہ انسپکٹر کامران کو کال کرنے لگا۔ میں چوک میں منتظر کھڑا ہوں۔ انسپکٹر کامران نے کال وصول کرتے ہی اپنی جگہ کے بارے میں بتایا۔ مذکورہ چوک کلب کی عمارت سے 1 فرلانگ ہی دور تھا۔ پروین، تم اس کو لے کر کار میں بیٹھو۔ سیٹھ اعظم بادشاہ کا نام لینا تو درکنار اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ جی سر۔ پروین نے بادشاہ سے کار کی چابی لے لی۔ اس خبیث کی کار کون سی ہے؟ پروین کی جاتے ہی سیٹھ اعظم نے درستگی سے پوچھا۔ بادشاہ نے پارکنگ میں نگاہ دوڑائی اور ندامت بھرے انداز میں معاویہ کی سرخ سپورٹس کار کی جانب اشارہ کر دیا۔ کار کا نمبر پڑھ کر سیٹھ اعظم اپنی کار میں بیٹھا اور بادشاہ کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ ان لاک کر دیا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ کار آگے بڑھتے ہی وہ سسکیاں لیتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ اور یہ عورتوں کا وہ آزمودہ مجرب نسخہ ہے جس کے نتائج ہمیشہ بہتر نکلتے ہیں۔ سیٹھ اعظم درشت لہجے میں بولا۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا چھوڑو، میں جانتا ہوں تمہیں کتنی ندامت ہو رہی ہے۔ صرف ایک موقع دے دو اعظم، میں سچ میں بھٹک گئی تھی۔ ناک سے زوردار سانس کھینچتے ہوئے وہ ملتجی ہوئی۔ فی الحال رونا دھونا چھوڑو۔ انڈیکیٹر دے کر اس نے کار سڑک کے بائیں جانب روکی۔
سڑک کے مخالف جانب پولیس ایک جیپ کھڑی تھی۔ کار کے رکتے ہی باوردی پولیس انسپکٹر سڑک عبور کر کے ان کے نزدیک آ گیا۔ خیریت تو ہے سیٹھ صاحب؟ مسافر کو سیٹھ اعظم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی کو جانتے ہو؟ سیٹھ اعظم بغیر تمہید مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ انسپکٹر کامران نے اس بات میں سر ہلایا۔ نام سنا ہے۔ اس کے بیٹے معاویہ علی صدیقی نے میری بیگم کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، اسے گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر کامران منہ بناتے ہوئے بولا۔ کیا فائدہ گرفتار ہونے کے اگلے دن 15 منٹ بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ انسپکٹر صاحب، میرے خیال میں کسی مجرم کی ایک رات کی اچھی مہمان نوازی کو 3 لاکھ کی رقم کم نہیں ہے۔ انسپکٹر کامران سرت سے بولا۔ بالکل، مگر کوئی طریقہ سوچنا پڑے گا، یوں کہ مجھے معلوم ہی نہ ہو وہ سیٹھ محمد علی صدیقی کا بیٹا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیٹھ اعظم نے پریشانی ظاہر کی۔ پہلے آپ مکمل کہانی سنائیں۔ انسپکٹر کامران نے کار میں بیٹھی بازگاہ پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ میری بیوی بھی برابر کی مجرم ہے۔ سیٹھ اعظم بغیر لگی لپٹی کے بولا۔ بازگاہ نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ تب تو بیگم صاحبہ اسے کال کر کے کہیں بھی بلوا سکتی ہیں، اور جو ہی وہ آئے بیگم صاحبہ اس سے جھگڑا شروع کر دیں، ہم قریب ہی موجود ہوں گے، بس ہاتھ ڈال دیں گے، پھر 1-2 رات اس کے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کر لیں گے۔ واہ! تحسین انداز میں سر ہلاتے ہوئے سیٹھ اعظم بازگاہ کو مخاطب ہوا۔ تم فی الفور اس خبیث کو کال کر کے کسی بہانے سے اسی جگہ بلوا لو اور اس کے آتے ہی جھگڑا شروع کر دینا، باقی کام پولیس والے کر لیں گے۔ بازگاہ کے پاس انکار کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ معاویہ کو پولیس کے تشدد سے بچانے کو وہ اپنا مستقبل داؤ پر تو نہیں لگا سکتی تھی۔ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے سیٹھ اعظم کو خوش کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ وہ معاویہ کو کال کرنے لگی۔ ہیلو بیبی، تمہاری کال تو میرے اندازے سے بہت پہلے آ گئی ہے۔ معاویہ چہکا۔ وہ سسکیاں پھرتے ہوئے بولی۔ معاویہ، انہوں نے مجھے سخت بے عزت کیا، کار بھی چھین لی اور کہا جہاں میری مرضی آئے دفع ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ بیبی، بہرحال آ جاؤ، میں اب تک اسی کمرے میں ہوں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس رات کو تو پر لطف بنائیں۔ وہ فوراً بولی۔ یہاں نہیں، کہیں اور رات گزارتے ہیں۔ آ جاؤ یار، اس سے بہتر جگہ کہاں ملے گی؟ بازگاہ بہانے بناتے ہوئے بولی۔ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی معاویہ، یقیناً چند دنوں تک ان کا غصہ اتر جائے گا اور وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اگر اس وقت میں کلب میں آ گئی تو جس آدمی نے انہیں پہلے مطلع کیا تھا دوبارہ بھی بتا سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتی اب انہیں ہمارے تعلق کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک پہنچتا ہوں۔ معاویہ بدلے ناخواستہ مان گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سرت سے باقی تفصیلات طے کیں اور بازگاہ کو اکیلا چھوڑ کر سیٹھ اعظم آگے بڑھ گیا۔ انسپکٹر کامران نے بھی اپنی جیپ ایسی جگہ کھڑی کر دی جہاں اندھیرے کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بازگاہ وہیں کھڑی رہی۔ انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ معاویہ کی کار بازگاہ کے قریب آ کر رکی۔ بیٹھو بیبی۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بازگاہ کو اندر داخل ہونے کی دعوت دی۔ بازگاہ عجلت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھی اور فٹ پاتھ پر اترتے ہوئے یوں لڑکھڑائی جیسے ٹھوکر لگی ہو، اور پھر کراہتے ہوئے نیچے گر گئی۔ آرام سے۔ معاویہ نیچے اترتے ہوئے فوراً سنبھالنے کو قریب ہوا اور اسے سہارا دینے لگا۔ اٹھتے ہی بازگاہ اس کی چھاتی میں 2 ہاتھ رسید کرتے ہوئے چلائی۔ تو نے مجھے برباد کر دیا معاویہ، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ناگواری سے بولا۔ کیا بکواس ہے بازگاہ، میرا کیا قصور ہے؟ اور اگر گلے شکووں کو بلایا تھا تو خدا حافظ، تم نے خود ہی میرے خاوند کو کال کر کے بلایا تھا نا، اسی وجہ سے آج بغیر جوا کھیلے تم مجھے کمرے میں لے گئے تھے۔ جھگڑا کرنے کا مناسب بہانہ اس کے پاس تیار تھا۔ پاگل ہوں جو ایسا کروں گا، معاویہ صفائی دینے لگا۔ بازگاہ چیختے ہوئے بولی۔ پاگل تو میں تھی جو تمہاری خاطر اپنا اچھا برا بھلا بیٹھی۔ معاویہ کے کچھ کہنے سے پہلے انسپکٹر کامران کی جیپ وہاں آ کر رکی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جیپ رکتے ہی وہ نیچے اترا۔ 2 سپاہی بھی رائفلیں سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے کو تھے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں محترم، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی معاویہ نخوت سے بولا۔ محترمہ، آپ بتائیں سب خیریت ہے نا؟ انسپکٹر نے معاویہ کی بجائے بازگاہ سے پوچھا۔ معاویہ بگڑتے ہوئے انداز میں دھڑا۔
بھائی کہہ دیا نا ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، بازگاہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ انسپکٹر صاحب یہ مجھے زبردستی لے جا رہا تھا، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ کیا؟ معاویہ ششدر رہ گیا تھا، اس کے گمان سے بعید تھا کہ بازگاہ ایسا الزام لگا سکتی ہے۔ ہوش میں تو ہو، اس نے بازگاہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسی وقت انسپکٹر کامران چیل کی طرح جھپٹا، چٹاخ چٹاخ کی آواز 3 دفعہ ابھری تھی۔ معاویہ دانت پیستے ہوئے بولا، یہ تھپڑ تمہیں مہنگے پڑیں گے انسپکٹر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ پکڑو اسے، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، اور تیور دیکھو سالے کے۔ انسپکٹر کا ہاتھ دوبارہ اٹھ گیا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے معاویہ کو جکڑنے میں ایک لہجہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہتھ کڑی میں جکڑ چکے تھے۔ انسپکٹر پچھتاؤ گے، میں سیٹھ۔ معاویہ کو اب تک حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ اس نے جو ہی باپ کا نام لینا چاہا، انسپکٹر اس پر پل پڑا۔ ٹانگوں کے بیچ لگنے والے گھٹنے نے معاویہ کو بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھو، باقی کارروائی تھانے میں لے جا کر ہوگی۔ انسپکٹر نے معاویہ کو دھکا دے کر سڑک پر گراتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہیوں نے فی الفور عمل کیا تھا۔ بازگاہ اجازت سے بولی، انسپکٹر صاحب میں تھانے نہیں جا سکتی ورنہ بدنام ہو جاؤں گی، اگر آپ یہیں پر بیان لے لیں۔ مس اپنا موبائل نمبر دے دیں، ضرورت پڑی تو تمہیں تھوڑی دیر کو بلوا لیں گے، باقی ہم جانے اور یہ خنڈا۔ بازگاہ نے شکریہ کہتے ہوئے اپنا موبائل فون نمبر دہرایا اور ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ سپاہیوں نے معاویہ کا منہ بند کر کے جیپ میں اسے بٹھا لیا۔ اس کی سپورٹس کار میں خود کامران انسپکٹر بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے اگلے آدھے گھنٹے میں دونوں گاڑیاں تھانے کی حدود میں داخل ہو گئی تھیں۔ اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، سپاہیوں کو کہہ کر انسپکٹر اپنے دفتر میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 خصوصی جلادوں کو بلا کر ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ نہ اس کی کوئی بات سننا ہے اور نہ دھمکی پر دھیان دینا ہے۔ اطمینان اور دل جمعی سے اس کے دل سے امارت کا خناس نکالو، باقی صبح دیکھیں گے۔ اور ہاں، ساری کارروائی کو فلمانا نہ بھولنا تاکہ اس ریٹ سے زیادہ رقم بٹوری جا سکے۔ فکر ہی نہ کریں حضور۔ جلاد بانچیں پھیلاتے ہوئے عقوبت خانے کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں جلادوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عقوبت خانہ معاویہ کی درد بھری آہ و بکا سے گونج رہا تھا۔ رات بھر دونوں جلاد اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ قسمیں کھا کھا کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق نہ تو دہشت گردوں سے ہے اور نہ وہ عورتوں کو اغوا کرنے والے کسی گروہ کا کارندہ ہے۔ اس نے کئی بار گڑبڑا کر ایک فون کرنے کی بھیک مانگی، دونوں جلادوں کو رشوت کا لالچ دیا، دھمکیاں دیں، خدا کے واسطے دیے، مگر وہ اسی کی باتوں پر کان دھرے بغیر دہشت گرد مان کر اسے اذیت رساں فطرت کی تسکین کرتے رہے۔ اس دوران معاویہ کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر ہوش میں لا کر اسے اپنی کارروائی میں مشغول ہو جاتے۔ صبح صادق کے وقت انہوں نے معاویہ کی بندشیں کھول دیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے حوالات میں لا کر پھینک دیا۔ ایک جلاد نے دبنگ لہجے میں دھمکی دی، پتر ہم ذرا تازہ دم ہو لیں پھر گپ شپ کرتے ہیں، بہتر ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کے پتے اگل دو ورنہ چیدہ چیدہ سرخیاں سنائی ہیں، اصل خبرنامہ رہتا ہے۔ معاویہ عزت سے کر رہا۔ جلاد اس کا جواب سننے کو رکے نہیں تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سارے جسم کو ریک مال سے چھیل کر اوپر نمک اور مرچیں چھڑک دی گئی ہوں۔ ایسی اذیت اور تشدد سے اس کا زندگی میں پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر زخم کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہیں تھا، بلکہ جسم کیا، اس کا تو لباس بھی خراب نہیں ہوا تھا کہ تشدد کی ابتدا سے پہلے انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے تھے۔ بلا شک و شبہ دونوں جلاد اپنے کام کے ماہر تھے۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندا منہ پڑا زور زور سے کراہتا رہا۔ رہ رہ کر اسے بازگاہ پر تک چڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، یقیناً وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کے شوہر کو کال کر کے بلایا تھا، مگر وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اگر میں نے جان چھڑانا ہوتی تو ویسے ہی دفعہ دور کرتا، اسے پھنسانے میں میرا کیا فائدہ تھا؟ اپنی بے گناہی کے دلائل سوچتے ہوئے بادشاہ کی بے وقوفی کی توجیح کر رہا تھا۔ اچانک ایک روح فرسا خیال دماغ میں ابھرا کہ دونوں جلادوں نے تازہ دم ہونے کو تشدد کا سلسلہ روکا تھا اور وہ کسی بھی وقت لوٹ کر تفتیش شروع کر سکتے تھے۔
آخری لمحات میں انہوں نے اس کے بازوؤں کو چھت کے کڑوں سے باندھ کر اس کی ٹانگوں کے ساتھ اچھا خاصا وزن باندھ دیا تھا۔ کیوں چند لمحے بعد ہی اسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے کندھے جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پانی کے لمبے لمبے غوطے دے چکے تھے، بجلی کا کرنٹ لگا چکے تھے، اس کے چہرے پر لفافہ چڑھا کر اس کا سانس روک چکے تھے، اس کے علاوہ بھی درجن بھر عذابوں کا مزہ چکھا چکے تھے۔ وہ اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی جو گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک تھوڑے ہی فاصلے پر ایک خوبصورت آواز ابھری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تمہیں پورا کا پورا بدلہ ملے گا اور اسی دنیا میں ملے گا۔ میں نے اپنا مقدمہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، جہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی بے بس بندی کی فریاد کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ دیکھ لینا اور تم ضرور دیکھو گے، تمہیں کبھی چین نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے تم نے مجھے رلایا، اذیت دی، نفرت اور حقارت کے قابل سمجھا، یوں ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کی تاریخ اپنے پاس لکھ لینا، بھول نہ جانا، یہ وقت، یہ جگہ اور دن میرا رب تم سے پوچھے گا معاویہ۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ حی علی الفلاح، نماز ہی تو نجات ہے۔ وہ تم سے ضرور پوچھے گا، عدل کرنے والا میرے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ یاد رکھنا، تم یاد رکھنا، تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شمیمہ کی آواز کی بعض گشت سماعتوں میں گونجنے لگی، ساتھ موزن کی سریلی آواز بھی شامل تھی۔ اس کے اندر جوار بھٹا اٹھا جو نہ جانے کتنی غلاظتوں، فسادوں، علائشوں اور فتوروں کو بہا کر لے گیا۔ جلادوں سے مار کھاتے وقت وہ چیختا چلایا تھا، ہائے بائے کی آوازیں نکالی تھیں، ماں باپ کو پکارا تھا، لیکن اس انداز میں رویا نہیں تھا جیسا کہ اذان سن کر آنسو بہہ رہے تھے۔ خوفزدہ ہو گیا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، دل معمول کی رفتار سے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک دم محسوس ہوا کہ شمیمہ تو بات کو بہت آگے لے گئی تھی، اس نے تو ایسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا جہاں ہر مظلوم کی بہت توجہ سے سنی جاتی ہے۔ شمیمہ نے کہا تھا، دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، لیکن وہاں تو کوئی دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اتنی جلدی تو دنیا کا قانون بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا تو فی الفور ہی جسمانی ریمانڈ شروع ہو گیا تھا اور وہ جلاد تو بس تازہ دم ہونے کے لیے گئے تھے، نامعلوم دوبارہ کیا سلوک کرتے۔ میری توبہ، مجھے معاف کر دے مالک، اے شمیمہ کے اور میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی کہ تیری خاص بندی سے الجھ بیٹھا۔ اے مالک، ایسا نادانستگی میں ہوا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، ایک بار معاف کر دے، دوبارہ اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، تیری قسم اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ طبی آواز میں گڑ گڑاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ یقیناً آج اس کے رونے کی باری تھی۔ دوسرا دن ہے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا، معلوم ہوتا ہے اپنے فعل پر نادم ہے۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کا رخ کرتے ہوئے بسمہ نے خیال کیا، آخر تمہیں بیماری کیا ہے؟ شمیمہ سے چھو کر بولی تھی، جب درخواست کی تھی کہ ناگزری باتوں کو دہرائیں گے اور نہ کسی غیر کا ذکر ہوگا۔ سوری یار، میں نے تو یوں ہی، بسمہ ندامت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ایک دم شمیمہ نے قطع کلامی کی، تمہاری سالگرہ میں نہیں آ سکوں گی۔ یقیناً وہ اس موضوع پر بسمہ کی معذرت سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ بسمہ نے خفگی کے اظہار میں سستی نہیں برتی تھی۔ یہ غیر اسلامی رسم ہے بسمہ، اسلام میں ایسی فضولیات کی گنجائش نہیں ہے، اور سوچا جائے تو زندگی کا 1 سال کم ہونے کی خوشی منانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کمی نہیں محترمہ، میری عمر میں 1 برس کا اضافہ ہوا ہے، 20 کی تھی اب پورے 21 کی ہو گئی ہوں۔ بسمہ نے فوراً تصحیح کی تھی۔ شمیمہ بولی، یہ نظر کا دھوکہ ہے میری جان۔ نظر کا دھوکہ کیسے؟ بسمہ کج محضی پر اتر آئی تھی۔ شمیمہ نے کہا، ہر انسان کی عمر متعین ہے، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کم و بیش، تو تمہیں جتنے بھی سال ملے ہیں ان میں 1 سال کی کمی ہو گئی ہے نا؟ بسمہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، تم نے کبھی سالگرہ نہیں منائی؟ نہیں۔
شمائمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پارکنگ میں پہنچ گئی تھی، لیکن شمائمہ کے والد صاحب اب تک نہیں آئے تھے۔ وہ رستے کے ایک جانب کھڑے ہو کر گپ شپ کرنے لگیں۔ اسی وقت ایک موٹر سائیکل ان کے ساتھ آ کر رکی۔ وہ عقیل تھا۔ ندامت بھرے لہجے میں بولا، مس شمائمہ، میں کل سے موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ سے معاویہ کی بد تہذیبی اور زیادتی کی معافی مانگ سکوں۔ وہ میرا دوست ہے، لیکن باخدا میں اس کے گھٹیا منصوبے میں بالکل شامل نہیں تھا۔ شمائمہ کے بجائے بسمہ نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، آپ سے گلہ کس نے کیا ہے جناب؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں، میرا مطلب تھا کہ کہیں آپ میرے متعلق دل میں کوئی غلط فہمی نہ پال لیں، تبھی صفائی دینا ضروری سمجھا۔ بسمہ برجستہ بولی، ہم اتنی بے وقوف نہیں ہیں نا جو آپ جیسے کے لیے دل میں غلط فہمی پال لیں۔ بسمہ کے مسلسل حملوں سے عقیل گھبرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بسمہ نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ لڑکوں کا بغیر کسی وجہ اور تعلق کے معزز کرنے کا مطلب تعلقات بڑھانا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عقیل انجانے میں پیڑوں کے چھتے پر پتھر تو مار بیٹھا تھا، اب خلاصی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شمائمہ مخل ہوئی، عقیل بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں جانتی ہوں آپ کا قصور نہیں ہے اور بسمہ کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اسے مذاق کی عادت ہے۔ شکریہ مس شمائمہ، ممنونیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی تھی، جبکہ کچھ کہنے پر تیار بسمہ نے ہونٹ کھینچ لیے تھے۔ شمائمہ متبسم ہوئی، ہر کسی سے مذاق کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ میں مکمل سنجیدہ تھی، اتنی ہی سنجیدہ جتنا پراٹھا کھاتے وقت ہوتی ہوں، اور برا نہ ماننا کل سے ایسے نمونے گفتگو کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر کوئی معاویہ کی غلطی کی معافیاں مانگتا پھر رہا ہے، وہ تمام معاویہ کے سرپرست ہوں۔ پھر واہیات گفتگو؟ سر جھٹکتے ہوئے شمائمہ کار کی طرف بڑھ گئی تھی جو ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سیٹھ اعظم کی کوٹھی سے نکلتے وقت 4 لاکھ کی خطی رقم انسپکٹر کامران کے پاس موجود تھی۔ وہ صبح ہی صبح معاویہ کی ویڈیو کے ساتھ اس کی کوٹھی پر پہنچ گیا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر سیٹھ اعظم نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مطالبے سے بڑھ کر دیا تھا۔ اس نے گھر جا کر رقم کو خفیہ تجوری میں رکھا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ کرسی سنبھالنے سے پہلے اس نے معاویہ کو بلاوا بھیجا۔ وہ بڑی مشکل سے چل کر آیا۔ انسپکٹر کامران کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کیا خیال ہے جوان؟ گروہ کے بقیہ افراد کے نام بتائے ہیں یا ہمارے آدمیوں کو ایک اور رات بے آرام ہونا پڑے گا؟ معاویہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب قسم لے لیں، میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، لڑکی نے بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ بکواس بند کرو، تم ایک معزز خاتون پر الزام لگا رہے ہو، وہ سیٹھ اعظم احسان کی بیوی ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی اور پھر میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا، انسپکٹر صاحب میں کوئی بھی لوفر لفنگا نہیں، سیٹھ محمد علی صدیقی کا بیٹا ہوں۔ کیا؟ انسپکٹر کامران نے حیرت کے اظہار کو کرسی سے کھڑا ہونا ضروری سمجھا، تم سچ میں سیٹھ محمد علی صدیقی کے بیٹے ہو؟ جی سر، معاویہ کے لہجے میں اعتماد در آیا تھا۔ انسپکٹر نے مشکوک لہجے میں کہا، اگر یہ جھوٹ ہوا تو یاد رکھنا اس عید پر تمہاری کھال کے بنے جوتے پہنوں گا۔ معاویہ نے لجاجت سے کہا، صرف ایک کال کرنے کی اجازت دے دیں۔ لمحہ بھر گھور کر انسپکٹر نے معاویہ کا موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ سر، ممنونیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے موبائل فون آن کیا اور کانپتے ہاتھوں سے والد کو کال ملانے لگا۔ کال وصول کرتے ہی صدیقی صاحب کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ کہاں ہو اور تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ بے پرواہی کی بھی حد ہوتی ہے یار، پہلے تم 3-4 بجے تک گھر آتے تھے اور اب رات بھر غائب رہنے لگے ہو۔ پاپا میں تھانے میں ہوں، آپ فوراً یہاں آ جائیں۔ اس نے قطع کلامی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تھانے؟ کون سے تھانے؟ اور تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ سیٹھ محمد علی پریشان ہو گئے تھے۔ یہاں آئیں گے تو سب پتہ چل جائے گا اور ماما کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے معاویہ نے متعلقہ تھانے کا پتہ بتا دیا تھا۔ آ رہا ہوں، سرعت سے کہتے ہوئے سیٹھ محمد علی نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ بیٹھو، انسپکٹر کامران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ایک رات حوالات میں گزار کر اسے پولیس کے اختیارات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ 2 پیالی چائے لے آؤ، انسپکٹر کامران نے اردلی کو کہا۔ اس کا رویہ ایک دم دوستانہ ہو گیا تھا۔ معاویہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ وہ کل ہی انسپکٹر کو اپنا تعارف کیوں نہ کروا سکا۔ سیٹھ محمد علی کے وہاں پہنچنے تک
وہ چائے پی چکے تھے۔ اس دوران معاویہ انسپکٹر کامران کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ صدیقی صاحب وہاں آتے ہی انسپکٹر کامران پر بگڑنے لگا تھا۔ سیٹھ صاحب، جو ہو گیا جانے دیں اور پہلی فرصت میں بیٹے کی ضمانت کا بندوبست کروائیں۔ باقی غلطی تو آپ کے بیٹے کی ہے، وہ ایسی لڑکیوں سے تعلق ہی کیوں رکھتا ہے؟ اور دوسرا، اس نے فوراً اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا تاکہ میں آپ کو بلوا لیتا؟ یہ تو ہے احمق۔ محمد علی نے تادیبی نظر سے معاویہ کو گھورا۔ معاویہ روحانسا ہوا۔ کوشش کی تھی مگر کوئی میری سن ہی نہیں رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، دال میں کچھ کالا کالا لگ رہا ہے۔ صدیقی صاحب نے شبہ ظاہر کیا۔ نہیں جناب، اگر میری ہمدردیاں سیٹھ اعظم کے ساتھ ہوتی اور اس نے مجھے ساری کہانی بتائی ہوتی تو آپ کا بیٹا لمبا پھنس سکتا تھا۔ وہ فاشا اگر آپ کے بیٹے پر زبردستی کرنے کا کیس کرتی تو معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ واضح طور پر معاویہ صاحب کو مجرم قرار دیتی، اور اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایسے کیس میں قانون کی ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بیٹے کو ساتھ لے جا رہا ہوں، ضمانت وغیرہ کو خود سنبھال لینا، اور اگر سیٹھ اعظم اس کیس میں مزید پیش رفت رہا تو مجھے بروقت اطلاع کرنا۔ سیٹھ محمد علی نے بڑے نوٹوں کی آدھی کے قریب گڈی اس کے سامنے پھینکی۔ یہ 2 لاکھ معاویہ کی ضمانت کروانے والے سپاہیوں کی چائے پانی کا خرچہ ہے۔ انسپکٹر کامران کے ہونٹوں پر چاپلوسانہ مسکراہٹ ابھری۔ بے فکر رہیں سیٹھ صاحب، میں سنبھال لوں گا، اور ایک بار پھر معذرت قبول کر لیں، ایسی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ سیٹھ محمد علی نے زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکا لی کہ بظاہر انسپکٹر کی بات حقیقت نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے تمہاری وجاہت کی ایک کو چال۔ بچلن بدکردار عورت نہیں سنبھالی جاتی، اور کنواریاں مر گئی ہیں جو تم شادی شدہ فحاشہ کی خاطر تھانے کچہری کے چکر کاٹ رہے ہو۔ تھانے سے نکلتے ہی صدیقی صاحب بیٹے پر برس پڑا تھا۔ ایسا غلط فہمی میں ہوا ہے، وہ ندامت سے بولا۔ ندامت اس لیے نہیں کہ گندے کرتوت والد کے سامنے ظاہر ہو گئے تھے، ندامت اس بات کی تھی کہ اپنی داشتہ نے اسے پکڑوا دیا تھا۔ سیٹھ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولا، باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوا کام غلط فہمی نہیں کہلاتا برخوردار۔ معاویہ دھیمے لہجے میں بولا، طلاق سے بچنے کو اسے شوہر کا ساتھ دینا پڑا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ محمد علی نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ چند لمحے پہلے ہی اس کا بھیجا ہوا پیغام پڑا ہے، صفائیاں دیتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ تو میرا اندازہ درست تھا؟ انسپکٹر کامران اس خبیث سیٹھ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ صدیقی صاحب نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ بہرحال اچھا ہوا، کم از کم تمہیں بہترین سبق مل گیا ہے۔ معاویہ چپ رہا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ دفتر چلا گیا۔ عالیہ بیگم اس واقعے سے لا علم تھی، تبھی معاویہ کی جان اذیت ناک سوالات سے چھوٹ گئی تھی۔ اپنے لنگڑا کر چلنے کا ذمہ دار اس نے چھوٹے سے حادثے کو ٹھہرایا تھا جو مخالف ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا، اور تبھی یاد آیا کہ اپنی کار تھانے میں بھول آیا ہے۔ عالیہ بیگم نے کسی تقریب میں جانا تھا، وہ مزید تفتیش مؤخر کر کے گھر سے نکل گئیں۔ معاویہ نے ڈرائیور کو بلا کر متعلقہ تھانے سے کار لانے کو کہا، اور خود اپنے خاندانی ڈاکٹر کو بلانے کو کال کرنے لگا۔ ڈاکٹر کی آمد تک ملازمہ سے پرتکلف ناشتہ منگوا کر فریاد کرتے پیٹ کو منا چکا تھا۔ ڈاکٹر کو کال پر تفصیل بتا دی تھی تاکہ وہ مخصوص دوائیاں وغیرہ ساتھ لیتا آئے۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل جسمانی معائنہ کر کے درد کش ٹیکہ لگایا اور 2-3 خوراک گولیوں کی دے کر رخصت ہو گیا۔ درد کش گولیوں کے ساتھ سکون آور گولیاں بھی شامل تھیں کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ آنکھ شام کو کھلی تھی۔ ماں کے سوالات سے جان چھڑانے کو رات کا کھانا اس نے خواب گاہ میں ہی منگوا لیا تھا، لیکن 2-3 دیواروں سے زیادہ کھایا نہیں گیا۔ رات بھر کروٹیں بدلتے سوچوں میں کھویا رہا۔ سوچوں کا آغاز شمائمہ کی ذات سے ہوا تھا، اور بقیہ رات ان سوچوں سے جان چھڑاتے گزری۔ تلخ یادیں سیلابی ریلے کی مانند دماغ کی گلیوں میں تباہی پھیلا رہی تھیں۔ یہ تو حسیناؤں کے ساتھ گزارے وقت کی خوشگوار یاد اس ریلے کے سامنے بند باندھ سکی۔ نہ شمائمہ کو گھٹیا جاہل گنوار سمجھنا کسی کام آ سکا، اور نہ اپنی وجاہت امارت خودداری کے خناس نے کوئی فائدہ پہنچایا۔ ایک ہی دن میں محبت یوں کھل کر سامنے آ گئی تھی جیسے نافرمان جوان اولاد چھاتی تانے باپ کا سامنا کرتی ہے۔ بین الاقوامی اصول ہے کہ پہلی نظر میں ہونے والی محبت سب سے پہلے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور شمائمہ کو پہلی بار دیکھنے پر وہ اپنے اصول و ضوابط بھلا بیٹھا تھا۔ جو فعل حماقت لگتا تھا، دل اس کے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ جو بات غلط لگتی تھی اب ٹھیک لگ رہی تھی، جیسے کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب کر رہا تھا۔
ناجائز جائز ہو چکا تھا، فضول ضروری لگ رہا تھا، بیکار ناگزیر ہو چکا تھا۔ شمائمہ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے اس نے کتنے ہی اسکرین شاٹس لے کر اس کی سینکڑوں تصویریں بنا ڈالی تھیں۔ انہی تصاویر کو دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی۔ اس دن بھی وہ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر رہا نہ گیا اور اللہ پاک سے کیا عہد نبھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل آیا۔ یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ فارغ اوقات میں اپنے مخصوص گوشے میں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی جب وہ آواز سنائی دی۔ بسمہ بمشکل خود کو اچھلنے سے باز رکھ سکی تھی۔ شمائمہ کے دل کی دھڑکن بھی ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاویہ یوں ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اجازت کا انتظار کیے بغیر وہ بے تکلفی سے گھاس پر بیٹھ گیا۔ میں مدد کرنے آیا ہوں۔ اس کی نگاہیں نقاب پوش شمائمہ پر گڑی تھیں جو سبز گھاس کو گھور رہی تھی۔ اگر ذرا بھی غیرت ہوتی تو یہاں آنے کی زحمت نہ کرتی۔ بسمہ لگی لپٹی رکھے بغیر شروع ہو گئی تھی۔ معافی مانگنا غلط کام ہے کیا؟ اس نے بسمہ کی بات کا برا منایا نہیں تھا۔ معافی غلطی کی مانگی جاتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ بسمہ پھٹ پڑی تھی۔ غلطی کہو یا زیادتی کا نام دو، بغیر تکرار کے قبول ہے۔ بسمہ سے بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں شمائمہ کے وجود پر ٹکی تھیں۔ بسمہ رکھائی سے بولی، ٹھیک ہے، ہو گئی معافی تلافی، اب تشریف لے جاؤ۔ شاید میں شمائمہ کا مجرم ہوں۔ معاویہ نے بسمہ کا واویلا درخوار اعتنا نہیں کیا تھا۔ معاویہ چلو شمو، کڑی نگاہوں سے معاویہ کو گھورتے ہوئے وہ شمائمہ کو مخاطب ہوئی۔ شمائمہ خاموشی سے چل پڑی تھی۔ بسمہ لمحہ بھر کو رکی۔ اتنی اخلاقی جرأت تھی تو تمام کے سامنے معافی مانگنا تھی۔ بسمہ کا لہجہ تن سے پر تھا۔ اسے لٹ مار کر وہ شمائمہ کے ساتھ کلاس روم کے طرف بڑھ گئی۔ معاویہ شمائمہ کے وجود کو گھورتا رہ گیا۔ دل میں عجیب سی کسک اور درد ہونے لگا تھا۔ ایک غیر اہم لڑکی جو 2-3 دن پہلے کسی قابل نہیں تھی، ایک دم اتنی اہم اور ضروری ہو گئی تھی۔ جب تک نظر آتی رہی وہ اسی طرف متوجہ رہا۔ ان کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی وہ سنگی بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کاش پہلے پتا ہوتا کہ تم ایسی ہو۔ ایک حسد اس کے دل میں جاگی تھی۔ کب تک خفا رہو گی شمبرانی؟ اب تو تمہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خود کلامی کی۔ اگر بسمہ کا دم چلا نہ ہوتا تو یقیناً راضی ہو گئی ہوتی۔ چند لمحے پاں گزار کر کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یونیورسٹی پہنچا تھا۔ قسمت اچھی تھی تو یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی دونوں سہیلیاں سبزہ زار پر بیٹھی نظر آ گئی تھیں۔ اس نے مشاہدہ کیا تھا کہ وہ فارغ اوقات میں ہمیشہ وہیں بیٹھا کرتی تھیں۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوا۔ پیریڈ شروع ہونے میں 2-3 منٹ رہتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی غزالہ کے چہرے پر بشاشت چھا گئی تھی۔ عقیل بھی اسے حیرانی سے گھورنے لگا تھا کہ 2 دن سے وہ نہ صرف خود غائب تھا بلکہ موبائل فون بھی بند مل رہا تھا۔ شمائمہ نوٹس کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ وہ جماعت کے سامنے چلا گیا۔ تمام سن لیں، میں معاویہ علی صدیقی، میں شمائمہ رانی سے معذرت کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زیادتی کا اعتراف ہے۔ میرا طرز عمل نہ صرف نامناسب بلکہ بیہودہ تھا، اور مس شمائمہ کو بے پردہ کرنے کی سازش بھی میری تھی جس میں غزالہ نے میرا ساتھ دیا۔ اب مس شمائمہ میرے لیے جو سزا تجویز کرتی ہیں مجھے قبول ہوگی۔ اس نے بغیر تمہید باندھے سب کچھ صاف صاف اگل دیا تھا۔ شیم شیم، چند لڑکیوں نے بآواز بلند کہا تھا۔ 2-3 لڑکے بھی ان کے ہم آواز تھے۔ مسٹر معاویہ اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ غزالہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کہاں تو اسے معاویہ کی آمد کا انتظار تھا اور کہاں ایک دم اس کا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ وہ غزالہ کو مخاطب ہوا، میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے۔ بسمہ بہن کا اصرار تھا اگر زیادتی کھلے عام کی ہے تو معافی بھی سب کے سامنے مانگنی چاہیے۔ غزالہ اسے غصے سے گھورنے لگی جبکہ شمائمہ نے سر اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے معاویہ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ معاویہ امید و بیم کی حالت میں وہیں کھڑا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا بولے۔ ایک دم اس کی تیزی تراری اور چالاکی کہیں کھو گئی تھی۔ نظریں نقاب پوش شمائمہ پر گڑی تھیں مگر اس نے ایک لمحہ کو بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں پڑھائی میں مگن رہی۔ پروفیسر صاحب کی آمد پر وہ سر جھکائے اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ دوران سبق اس کی نگاہیں بار بار شمائمہ کی جانب اٹھتیں۔ عقیل نے 1-2 بار کوہنی مار کر سبق کی جانب متوجہ کرنا چاہا مگر معاویہ نے پرواہ کیے بغیر اپنا شغل جاری رکھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ دکھاوے اور بناوٹی محبت کے اظہار میں اسے مسلسل گھورتا رہتا اور آج سب کچھ بے اختیار ہی ہو رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ بناوٹی محبت کو مکمل پذیرائی ملی تھی۔ تب شمائمہ بھی گاہے بگاہے اسے نظر بھر کر دیکھ لیتی تھی
اب وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور شمائمہ کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ معاویہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کا رخ کرتے ہوئے بسمہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ شمائمہ نے قدم روکتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا۔ بسمہ، تمہیں میرے احساسات کی پرواہ نہیں ہے یا میرا بار بار منع کرنا تمہارے لیے کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ بسمہ اس کا غصہ دیکھ کر خفیف ہوئی۔ میرا مطلب تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ شمائمہ خاموشی سے گھورتی رہی۔ معاف کر دو، آئندہ ایسا موقع بھی نہیں دوں گی۔ بسمہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شمائمہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ قدم بڑھاتے ہوئے بسمہ شاکی ہوئی۔ ایسا سوچتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ اور یاد رکھنا، مجھے بس پراٹھے کی فکر ہے، ورنہ تمہاری پرواہ کرتی ہے میری جوتی۔ شمائمہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ اگر دوستی کی وجہ ہی منہ پراٹھا تھا تو کل سے پراٹھا لانا بند۔ غرض کی دوستی سے میں اکیلی بھلی۔ بسمہ نے دہائی دی۔ معصوم لڑکی کا رزق روکنے والی جلات حسینہ، دوزخ میں چلو گی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں حقوق العباد کی بجا آوری ہر نیکی پر مقدم ہے؟ شمائمہ کی گنگناتی ہنسی ابھری۔ مجھے بھی پتہ چلے ایک نکمی ہٹ حرام اور سست لڑکی کہ مجھ پر کون سے حقوق ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کا لنچ بلکہ کیا کہتی ہو زہرانے کی ذمہ داری اگر تمہارے توانا کندھوں پر ڈال ہی دی ہے تو اس سے روگردانی کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ شمائمہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تھی، لیکن بسمہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لائے اسے ملامتی نظروں سے گھورتی رہی۔ یوسف منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی بسمہ پہلے کی طرح حشاش پشاش دکھائی دینے لگی۔ نشست سنبھالنے سے پہلے وہ چہکی، السلام علیکم چچا جان۔ شمائمہ نے بھی آہستہ سے والد صاحب کو سلام کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ خوش دلی سے یوسف کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ کہاں غائب تھے محترم، اور کیا حال بنایا ہوا ہے؟ چھٹی ہوتے ہی عقیل اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کو بڑھتی شمائمہ پر نگاہیں جماتا ہوا بولا، لمبی کہانی ہے، پھر بھی سننا چاہوں گا۔ عقیل نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ معاویہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، دل اور دماغ کی لڑائی میں برے بھلے کی تمیز کے بغیر پتہ دل کی ہوئی ہے۔ یاد ہے تم کہا کرتے تھے محبت وقت کا ضیاع اور بڑی حماقت ہے، اور یہ کہ تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ معاویہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، اگر شمائمہ رانی کو نہ دیکھا ہوتا تو اپنے دعوے سے کبھی نہ پھرتا۔ عقیل نصیحت کرتا ہوا بولا، اس میں شک نہیں کہ شمائمہ رانی بہت خوبصورت ہے، لیکن تمہارا رویہ نہ پہلے ٹھیک تھا اور نہ اب مناسب ہے۔ معاویہ نے اس کی نصیحت کو درہور اعتنا نہیں جانا تھا۔ جانتے ہو 2 دنوں سے میں مسلسل اس کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں، اور کل رات تو میں نے اس کے سینکڑوں سکرین شاٹس لے کر شمع رانی کے چہرے کے ہر زاویے کی تصویر بنائی ہے، اور ان تصاویر کو اتنی بار دیکھا ہے کہ شمار نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر، میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ اور اب بھی اسی کے فوٹو دیکھ رہے ہو؟ عقیل نے موبائل فون لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ دکھاؤ کیسے سکرین شاٹ لیے ہیں۔ نہیں دکھا سکتا، معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پردہ کرتی ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کی تصاویر لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوں تو مزید خفا ہو جائے گی۔ عقیل نے کہا، تو تم اس کے پردے کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ وہ بے پرواہی سے بولا، کیا کرتا تھا کہ کیا کروں گا کہ سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عقیل نے استہزائی لہجے میں پوچھا، تو کیا کرو گے؟ معاویہ عزم سے بولا، ہر قیمت پر مناؤں گا، اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، ہر وہ کام جس سے منع کرے گی چھوڑ دوں گا، ہر وہ کام جو اسے پسند ہوگا اس پر عمل کروں گا، اور اس کی پسند کے سانچے میں ڈھل جاؤں گا۔ شاید اتنا آسان نہ ہو اسے منانا، اور پھر تم اس کے والد صاحب کے ساتھ جو سلوک کر چکے ہو وہ سونے پر سہاگا ہے۔ عقیل نے تشویش کا اظہار کیا، ان سے بھی معافی مانگ لوں گا، ہر اس شخص سے معافی مانگ لوں گا جس کا شمائمہ رانی کی زندگی میں ذرہ بھر بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے۔ دعا کرتا تھا کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو، اگر معلوم ہوتا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی تو اپنے لیے کوئی امیر کبیر اور خوبصورت لڑکی ہی مانگ لیتا۔ تمہاری دعا نہیں، اس کی بد دعا کا اثر ہے۔ یاد ہے میری آخری حماقت پر اس نے کیا کہا تھا؟ اچھی طرح یاد ہے، لیکن اس سے تمہاری محبت کے حصول کا ذکر نہیں تھا۔
جانتے ہو گزشتہ سے پیوستہ رات مجھ پر کیا گزری؟ عقیل تنزیہ لہجے میں بولا۔ عالم الغیب اللہ پاک کی ذات ہے، جادو مجھے نہیں آتا، اور تم نے تو کچھ پھوٹنا نہیں، تو میں انکار میں سر ہلانے کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں حوالات میں تھا اور پولیس کے بے رحم چلاتوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ سوچتے ہوئے بھی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو کتنی بار بے ہوش ہوا، کتنا رویا، چیخا، گڑ گڑایا، معافیاں مانگی، مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ صبح دم مجھے عدم ہوا کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ تازہ دم ہو کر واپس آتے ہیں۔ تبھی انکشاف ہوا کہ کسی جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے توبہ کی اور ایک دم سب کچھ آسان ہو گیا۔ کہاں تو تھانے دار میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں مجھے کرسی پر بٹھا کر خاطر تواضع کی اور پاپا کو بھی بلوا لیا۔ تبھی مجھے یقین ہو گیا کہ اس لڑکی کی پہنچ بہت آگے تک ہے۔ تم کہتے تھے نا کہ شمو انوکھی ہے، تم سچے تھے۔ تھانے کیسے پہنچے؟ عقیل ششدر رہ گیا۔ معاویہ اسے شروع سے تمام واقعہ سنانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ باسقہ ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے موبائل فون پر پیغام بھیج کر مجبوری بتاتے ہوئے معذرت بھی کر لی ہے، لیکن ماضی کو دیکھوں تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ عقیل اطمینان سے بولا، تمام واقعے میں تمہاری شمائمہ رانی سے محبت کرنے کی کڑی غائب ہے۔ جب سے اسے دیکھا دل اور دماغ میں جنگ چڑھی ہے، اور ایسی جنگ میں فتح دل کی ہوتی ہے۔ عقیل نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا اسے اپنانا چاہو گے؟ دل و جان سے۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کے گھر رشتہ بھیجو، تم جانتے ہو کہ وہ کس مزاج کی لڑکی ہے۔ تمہاری بناوٹی محبت کے جواب میں بھی اس نے فوراً تمہاری ملاقات اپنے والد صاحب سے کرائی تھی۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجو، منگنی پر بھی راضی ہو جائیں تو تمہارا مطمع نظر پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنے ہوشیار ہوگے۔ معاویہ نے شاید زندگی میں پہلی بار اس کے مشورے کو درخور اتنا جانا تھا۔ بہرحال کل تو میں اس کے محلل محترم سے معافی مانگوں گا، اس کے بعد ممی پاپا کو بھیجوں گا۔ عقیل ہنسا، لگتا ہے سدھر گئے ہو۔ وہ بے نیازی سے بولا، بگڑے ہوئے اتنی جلدی نہیں سدھرا کرتے، البتہ شمو رانی جب زندگی میں آ جائے تو سدھار لے گی۔ عقیل نے خفگی سے پوچھا، اور جب تک وہ نہ آئی پرانی حرکتیں دہراتے رہو گے؟ وہ صاف گوئی سے بولا، کہہ دیا نا، لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دوں گا۔ عقیل نے طنزیہ انداز میں کہا، عیاشیوں کے پیسے کہاں سے پورا کرو گے؟ جیب خرچ ہی کے پیسوں سے مہینہ گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کلب جانا چھوڑ دوں تو نہایت ہی آسان ہے، بلکہ بچت ہی بچت ہے۔ اللہ کرے سچ ہو۔ عقیل بیگ کندھوں میں ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ معاویہ نے بھی پرعزم انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم۔ جو ہی شمائمہ اور بسمہ کار سے اتریں، معاویہ ڈرائیور سیٹ کے قریب ہوا۔ یوسف نے حیرانی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ سلام کا جواب دینا بھول گیا تھا چچا جان، میں اپنی بدتمیزی اور بکواس پر شرمندہ ہوں، معذرت کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ معاویہ نے تمہید باندھے بغیر مطمع نظر بیان کر دیا تھا۔ شمائمہ اور بسمہ اسے دیکھتے ہی وہیں جم گئی تھیں۔ یوسف حیرانی کے اثر سے بمشکل نکل پایا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں سیٹھ صاحب، قصوروار صرف آپ نہیں میری بیٹی بھی تھی۔ اسے میرا پڑھایا سبق بھول گیا تھا کہ کند ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز بباز۔ چچا جان ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں، یوسف نے قطع کلامی کی، مجھے یا میری بیٹی کو آپ سے کوئی گلہ نہیں سیٹھ صاحب، بڑا پن ہے کہ آپ نے معذرت کر لی۔ وہ ریورس گیئر لگاتے ہوئے بولا، اجازت چاہوں گا۔ معاویہ امید بھری نظروں سے اس کے چہرے کو تکتا رہا، جہاں ہر قسم کے جذبات ناپید تھے، یوں جیسے بھیڑ کے اندر کسی اجنبی سے کندھا ٹکرانے کے بعد اس پر اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ چلیں؟ شمائمہ آنکھوں سے قہر برساتی بسمہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ٹھیٹ انسان! بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے وہ شمائمہ کے ساتھ ہو لی تھی۔ شمائمہ نے زبان کھولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ معاویہ حسرت بھری نگاہوں سے شمائمہ کو جاتا دیکھتا رہا۔ رات کے کھانے پر اس نے دھماکہ کر دیا، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ عالیہ بیگم کے چہرے پر حیرانی ظاہر ہوئی، جبکہ سیٹھ محمد علی صدیقی طنزیہ انداز میں مسکرائے، ماشاء اللہ، باپ کو معلوم ہی نہیں کہ برخوردار جوان ہو گیا ہے۔ میری ہم جماعت ہے، چاہتا ہوں آپ رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔
شادی بے شک تعلیم کی تکمیل کے بعد ہو جائے، لیکن نکاح یا منگنی ابھی ضروری ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کون ہے، کیسا خاندان ہے، باپ کیا کرتا ہے، لڑکی کا مزاج کیسا ہے۔ عالیہ بیگم نے خواتین کے دماغ میں پلنے والے قومی سوالات اٹھائے۔ معاویہ فخریہ لہجے میں بولا، اچھے اور شریف خاندان کی لڑکی ہے، نقاب اوڑھ کر یونیورسٹی آتی ہے۔ والد کیا کرتا ہے، خاندان کیسا ہے۔ باقی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے ہاں پردے وردے کا رواج بالکل بھی نہیں ہے، 21ویں صدی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، اس کے باپ کا نام یوسف ہے، سیٹھ عبدالکریم صالح کا ڈرائیور ہے، اور شادی کے بعد وہ پردہ وغیرہ تو میری اجازت سے ہوگا نا۔ کیا؟ عالیہ بیگم چیخ اٹھی تھیں۔ چاولوں سے بھرا چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے انہوں نے نشست چھوڑ دی۔ ایسا سوچنا بھی مت، تلخی سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گئیں۔ محمد علی صدیقی نے کھانے سے ہاتھ کھینچے، ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے پوچھا، پہلے تم گھر میں پینے پلانے کا شغل نہیں کرتے تھے؟ معاویہ نے منہ بنایا، میں نے 2 دن سے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا۔ پولیس والوں نے پھیٹی لگاتے وقت غلطی سے تمہارے سر پر تو کچھ نہیں دے مارا؟ صدیقی صاحب ثابت کرنے پر تلا تھا کہ معاویہ حواسوں میں نہیں ہے۔ مذاق نہیں کر رہا، اپنی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہے، اور جو طے کر لیا ہے ویسے ہی کروں گا۔ صدیقی صاحب اٹل لہجے میں بولا، جو طے کیا تھا ویسا کرنے کی کوشش کر چکے ہو، جو ہم نے ناکام کر دی ہے۔ اب ڈرائیور کی بیٹی کو بھول جاؤ۔ مرضی کی شادی سے مجھے انکار نہیں، بس لڑکی خاندانی لحاظ سے ہمارے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت فرق تو میں گوارا کر لوں گا، لیکن ایک ڈرائیور کی بیٹی بیاہ کر شہر میں اپنا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، اور میں شادی کر رہا ہوں، کاروباری معاہدہ نہیں کر رہا کہ ہم پلہ خاندان ڈھونڈتا پھروں۔ صدیقی صاحب نخوت سے بولا، اللہ تعالیٰ بھی ہر کسی کو نہیں دیتا، جو محنت کرتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے اسے ملتا ہے۔ وہ سیٹھ عبدالکریم صالح کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے۔ تو کیا کروں؟ باپ نے بے رخائی سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولا، آپ نے ماما کے ساتھ وہاں رشتہ مانگنے جانا ہے؟ اس نے غصہ ظاہر کیا، ابھی میرا معیار اتنا نہیں گرا، شمائمہ رانی یا پھر کوئی نہیں۔ معاویہ اپنے ارادے سے سر موڑنے پر تیار نہیں تھا۔ حتمی فیصلہ سنا کر اس نے کھانے کی میز سے فرار ہونے میں عافیت سمجھی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر بسمہ کو اتار کر وہ شمائمہ کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے معاویہ کی حرکت پر حیرانی ہو رہی ہے۔ کیا کہہ سکتی ہوں؟ شمائمہ کے پاس جواب موجود نہیں تھا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ جہاں دیدہ یوسف کے نزدیک معاویہ کا معزز طلب کرنا صرف حیرانی کا باعث نہیں تھا، انہیں پس پردہ کوئی ایسا واقعہ نظر آ رہا تھا جس سے وہ مطلع نہیں تھے۔ شمائمہ ہکلائی، آپ کو بتایا تو تھا چند دن پہلے ایک لڑکی سے جھگڑا ہوا تھا۔ تو یوسف نے الجھن ظاہر کی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، غزالہ نے میرے چہرے سے نقاب کھینچا تھا۔ سرخ اشارے پر کار روکتے ہوئے یوسف نے گہری نظر سے دیکھا اور پھر سامنے متوجہ ہو گیا۔ آپ سے مجمل ذکر کیا تھا، تفصیل نہیں بتائی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ والد صاحب کی خاموشی پر اسے تشویش ہوئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اس کے مہربان کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ گلوگیر ہوئی، شمو رو دے گی۔ جوان بیٹی کے پاس اپنے والد سے کوئی بات چھپانے کی درجنوں جائز وجوہات ہوتی ہیں، لیکن افسوس تم نے اپنے دوست اور رازدار کو بے خبر رکھا۔ صاف ظاہر ہے تم مجھے دوست نہیں سمجھتی۔ اب میں بھی فقط باپ ہی بن کر رہوں گا۔ تمہیں میری دوستی کی ضرورت نہیں تو میں کیوں فضول میں توانائیاں ضائع کرتا پھروں؟ ایک موقع دے دیں۔ وہ سچ میں رو دی تھی۔ خفا نہیں ہوں، بس اپنی حدود کا تعین کر رہا ہوں۔ سچ میں خفا ہو جاؤں گی اور آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ رونے سے کام نہ ہوا تو وہ دھمکی پر اتر آئی۔ یہ سب مسکرایا، پھر ایسا کرو گی؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سسکی بھرتے ہوئے اس نے بازو والد صاحب کی گردن میں ڈال دیے تھے۔ یوسف اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اب ذرا پرانی تفصیل دہراؤ۔ اور شمائمہ نے غزالہ سے جھگڑا ہونے کا واقعہ دہرایا۔ یوسف کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھی شکل و صورت کی لڑکی کو دیکھتے ہی آج کل کے جوان اتنی جلدی محبت کا بخار چڑھا دیتے ہیں جتنی تیزی سے برساتی نالا بھی نہیں چڑھتا۔ بہرحال تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ لڑکا مجھے نہایت دوغلا، چاپلوس اور مطلب پرست لگا ہے، اور نہ صرف اپنی وجاہت کا زوم ہے بلکہ امارت اور اعلیٰ خاندان کا خناس بھی دماغ میں بھرا ہے۔ شمو آپ سے اختلاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، البتہ اس کی ابتدائی التفات پر اب تک حیران ہوں۔
داخلی دروازے کے سامنے اس نے ایک لمحے کو کار روکی اور دروازہ کھلتے ہی بریک پر رکھا پاؤں ریس پر رکھ دیا۔ عمرہ کی لڑکیوں میں باپردہ حال ہی نظر آتی ہے۔ یقیناً باپردہ شہزادی سمجھ کر اس نے تمہاری جانب قدم بڑھائے ہوں گے، اور جو ہی حقیقت کا پتہ چلا، اصلیت دکھانے میں ایک لحظہ بھی نہیں ضائع کیا، اور اب تمہاری شکل صورت دیکھ کر ایک بار پھر اسے محبت کا بخار چڑھا ہے، جو امید ہے چند دنوں تک اتر جائے گی۔ رات کے کھانے میں شمو بابا جانی کو مچھلی کھلائی کی۔ شمائمہ نے خوبصورتی سے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ جانتا ہوں مچھلی کا شوقین کون ہے۔ یوسف کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ ابھری۔ لیکن افسوس کہ میں سیٹھ صاحب کے ساتھ حیدرآباد جا رہا ہوں، واپسی کل ہوگی۔ انشاءاللہ کل کھائیں گے۔ والد کو اللہ حافظ کہہ کر شمائمہ نے بیگ اٹھایا اور کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف پہلی بار نہیں جا رہا تھا کہ اسے حیرانی ہوتی۔ رات کو وہ بسمہ کو کال پر بتا رہی تھی، صبح یونیورسٹی نہیں آؤں گی، ابو جان سیٹھ صاحب کے ساتھ شہر سے باہر گئے ہیں، کل ہی واپسی ہوگی، اور میں بسوں رکشوں وغیرہ میں دھکے کھانے پر تیار نہیں۔ بسمہ کراہی، جتنے ظلم کر سکتی ہو کر لو شمو رانی، لیکن یاد رکھنا ایک دن اللہ پاک کو جان دینا ہے۔ کیا منہ لے کر اس کے حضور جاؤ گی؟ کیا پاک پروردگار پوچھے گا نہیں کہ تمہیں ایک معصوم بندی کے دوپہر کے رزق کا ضامن بنا دیا تھا، کیوں لاغرضی برتی؟ سوچو کیا جواب دو گی؟ اللہ کے لیے بسمہ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ شمائمہ نے کہکا لگایا، ہنس لو، وقت مرنے پر معلوم ہو جائے گا کہ غریب کے پیٹ پر لات مارنا گناہ کبیرہ کا کون سا درجہ ہے۔ شمائمہ ترکی بدرگی بولی، معصوم کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، گھر میں کھانے پکانے کا سامان موجود ہے، 2 منٹ چولہے کے سامنے کھڑے ہونے پر مر نہیں جاؤ گی، اور میں ایک دن کی چھٹی کر رہی ہوں، مستقل گھر نہیں بیٹھ گئی، فکر نہ کرو، کل کے پراٹھے کی قضا پرسوں کر دوں گی۔ بسمہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے، کل روزہ رکھ لیتی ہوں۔ شمائمہ کھلکھلائی، یہ بہتر ہے، اور اجازت دو تھوڑی پڑھائی کر لوں۔ بسمہ طنزیہ انداز میں بولی، شاید اول آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نہیں، فیل ہونے سے بچنے کی تکدو میں ہوں، اتنی مہنگی یونیورسٹی کی فیس سیٹھ صاحب کے پلے سے ادا ہو رہی ہے، فیل ہو گئی تو جواب دہی مشکل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی ان کے سامنے ابو جان کی سب کی ہو۔ پھر تو مجھے بھی تیاری کرنا چاہیے، اللہ حافظ۔ گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ کر بسمہ نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شمائمہ ہنستے ہوئے کتاب کی جانب متوجہ ہوئی۔ بسمہ سے بات چیت کر کے وہ تازہ دم ہو جاتی تھی۔ بسمہ سال بھر چھوٹی ہی تھی، لیکن اس کے سامنے شمائمہ خود کو کم سن سمجھنے لگتی۔ اسکول کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی رہی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی بسمہ کی طرح خوش اخلاق، مخلص اور مزاحیہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پڑھائی کے بعد اسے والد کی یاد ستانے لگی۔ معاویہ کو ملنے کے بعد اس نے چند بار اپنے والد صاحب کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی، جس پر کئی بار ضمیر اسے مطعون کر چکا تھا۔ آج گزشتہ تمام باتیں اس کے سامنے دہرانے کے بعد وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ بلا شک و شبہ اسے اپنا بابا جانی سے بے انتہا محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ یوسف نے باپ کے ساتھ اور بھی کئی رشتوں کا خلا پر کر دیا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد اس نے کبھی شمائمہ کو ڈانٹنا تو کیا، سخت لہجے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی ضروریات نہیں خواہشات کو پورا کرنے میں کمر بستہ رہا تھا۔ والد بیٹی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ والد کی ذاتیوں پر بھی بیٹیاں تعریف کر کر نہیں تھکتیں۔ سسرال میں سونے کا نوالا کھا کر بھی والد کی روکھی سوکھی کو نہ صرف اس سے بہتر بتلاتی ہیں، بلکہ دل سے سمجھتی بھی ہیں۔ کتاب بند کر کے وہ والد کو کال ملانے لگی۔ سلام دعا کے بعد یوسف چہکا، یقیناً شمو رانی کو میری کمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ شوخی سے بولی، نہیں جی، کال کرنے کا مقصد بس خانہ پوری ہے۔ آپ کی بچکانہ عادات سے اچھی طرح واقف ہوں، جانتی ہوں کہ کال نہ کی تو اگلے دن منہ سجایا ہوگا، ڈھنگ سے بات بھی نہیں کریں گے، اور شاید مچھلی لانا بھی اہتمام سے بھلا دیں۔ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں؟ وہ کہکا لگا کر زور سے ہنسی۔ کچھ چھوٹ کہا ہے؟ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، مہینہ بھر یہیں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ تمہیں میری اہمیت کا تو پتہ چلے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، مہینہ نہیں، سال لگا لیں، البتہ پتہ لکھوا لیں، تاکہ صبح پہلی بس میں بیٹھ کر ادھر کا رخ کروں۔ یوسف نے کہکا لگایا، بس اتنی ہی ضرورت تھی۔ اتنی بھی نہیں ہے بابا جانی، آج گھر قبرستان لگ رہا ہے، اتنا سنسان، اتنا ویران کہ بتا نہیں سکتی۔
وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ یوسف بولا، اور جب شمو رانی کی شادی ہو جائے گی؟ وہ بے پرواہی سے بولی، شادی کرنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس بس، زیادہ ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ باپ بیٹی کافی دیر تک گپے ہانکتے رہے، یہاں تک کہ یوسف نے ہی جمائی لیتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نصابی کتاب بند کر کے وہ ریک کی طرف متوجہ ہوئی۔ سرسری نظر دوڑا کر اس نے پڑھنے کو ایک کتاب پسند کی اور تکیے سے ٹیک لگا لی۔ وہ زیادہ دیر مطالعہ نہیں کر سکی تھی۔ اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہی دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماویہ کی کال تھی۔ سرخ بٹن دبا کر وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے بیزاری سے پیغام کھولا۔ پلیز شمیمہ، مجھ سے بات کرو۔ دیکھو، میں شرمندہ ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ پلیز مجھے معافی مانگنے کا موقع تو دو۔ وہ بمشکل پیغام پڑھ پائی تھی کہ دوبارہ گھنٹی آنے لگی۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے فوری طور پر اس کے موبائل نمبر کو بلاک کر دیا۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے فوری طور پر اس کے موبائل نمبر کو بلاک کر دیا۔ نہ تو اس کے بےہودہ پیغامات پڑھنے کی وہ شوقین تھی اور نہ اس کا کال کرنا گوارا تھا۔ سماعتوں میں اب تک اس کا زہر خنک لہجہ گونج رہا تھا۔ لاک کھلانے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ بکواس بند کرو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا، حد ہوتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کی۔ بڈھے، تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بدشکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھنسانے میں لگایا ہوا ہے۔ تمہاری یہ جرت کہ ماویہ پر ہاتھ اٹھاؤ، 2 ٹکے کی بد چلن عورت! بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ چند ٹکے کے ڈرائیور ہو، اپنی حیثیت پہچان کر زبان کھولا کرو۔ تم جیسوں کو ڈرائیور رکھنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں، احمق بڈھے! آوارہ، بدکار، بازاری، بدچلن، گھناؤنی کی منحوس صورت دیکھو اور معاویہ علی صدیقی سے شادی کے سپنے دیکھو۔ بھیک مانگنے والوں کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ امیر لڑکے کو پھانس کر کوٹھی بنگلے کے سپنے دیکھنے والی لڑکیاں اس خیرات کی مستحق نہیں ہوتی۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، وہ بعد میں بھی اسے ذہنی اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ ایسے گھٹیا شخص سے واسطہ تعلق تو درکنار وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔